السلام علیکم۔ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اس سبق میں آج انشاءاللہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ جان سکیں کہ توبہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف پلٹنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر لذنبک، اور استغفر مانگو تم بخشش، لذنبک واسطے قصور اپنے یعنی اپنی غلطیوں پہ، اور آپ اپنے گناہوں، قصور یا غلطیوں کے واسطے بخشو۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفروا آپ مانگو بخشش، ربکم رب اپنے سے، پھر توبو توبہ کرو یا پلٹ آؤ، الیہ طرف اس کی، اپنے پالنے والے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسے بخشش مانگنے والے یعنی معافی مانگنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، وہ پلٹ آنے والے ہیں، بار بار اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں۔ جب بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، وہ غلطی ہونے پہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد آیا نا حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی فوراً اللہ سے معافی مانگی تھی اور شیطان نے نہیں مانگی، ہے نا؟ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا اور یہ بتایا کہ وہ تو جہنم میں جائے گا اور جو لوگ اس کی بات مانیں گے وہ سب بھی جہنم میں جائیں گے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک چاہیے بخشش آپ کی، ربنا اے رب ہمارے، و الیک اور طرف آپ ہی کیے مصیر لوٹنا ہے۔ اے رب ہم آپ سے معافی اور بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں آپ کی فرما برداری ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو بھی تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے نا۔ یعنی اس کے یہاں پر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سب کو اس دنیا میں جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا انجام اچھے لوگوں میں ہو۔ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، انت تو یا آپ، ولینا نگہبان یا دوست ہمارے، فاغفر لنا پس بخشش فرمائیں واسطے ہمارے، ورحمنا اور رحم فرمائیں ہم پر۔ اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کی بخشش فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ انی تبتو الیک، انی بے شک میں، تبتو واپس پلٹ آیا، الیکا طرف تیری، بے شک میں تیری ہی طرف پلٹ آیا، یعنی توبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن نا یہ والا بچہ جو ہے نا، اب وہ سوچ رہا ہے اس سے دن بھر میں کتنے غلط کام ہو گئے، بلی کو اس نے تنگ کیا، چیزیں توڑی، اور مجھے لگتا ہے پرندوں کو بھی تنگ کیا اس نے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ مجھ سے یہ سارے غلط کام ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ وعدہ بھی کرنا چاہیے نا اس بچے کو کہ آئندہ یہ والے غلط کام نہیں کرے گا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بخش دیجئے گناہوں کو، ذنوبنا بخش دیجئے، فاغفر لنا بخش دیجئے، ذنوبنا گناہوں کو ہمارے، وکفر عنا اور دور کر دیں، عنا ہم سے، سیئاتنا برائیوں ہماری۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان، اتنے پیار کرنے والے رب ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے نا تو معافی مانگنے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اریز کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ ادخلنا فی رحمتک، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ داخل فرمائیں ہمیں، فی اندر، رحمتک رحمت اپنی، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ ربنا تقبل منا، رب ہمارے تو قبول فرما، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، اے ہمارے رب ہم سے ہمارے اچھے کام قبول فرمائیے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے اللہ، و نعم اور بہت ہی اچھا، وکیل کارساز، ہمارا اللہ اکیلا ہی ہمارے سب کاموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا وکیل ہے، ایسا کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ہمارے کاموں کو آسان کرنے والا ہے، مشکل کو آسان کرنے والا ہے، ویسا کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے نا بچوں کہ آپ نے اپنی ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم پورے دل سے اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں ہمیں کتنی پیاری باتیں سکھائی ہیں، ہمیں شوق سے قرآن سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔